اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا نواں پارہ قال الملاء، میں نے اس پارہ کو ڈیوائن نیمز یعنی ربانی نام کے طور پر سمجھا ہے، کیونکہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ ہمیں رب کو انہی خوبصورت ناموں سے پکارنا چاہیے۔ ان ناموں کی برکت سے ہدایت کے سارے رستے کھل جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنتی ہے۔ اس پارہ کے پہلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کے متکبر سرداروں کا ذکر ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکی بھی دی اور ان کے دین کو جھٹلایا۔ نتیجتاً آگ کے زلزلہ نے نافرمان قوم کو ایسے نیست و نابود کر دیا جیسے کہ ان کی بستیوں میں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ دوسرے رکوع میں سابقہ امتوں کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ ایمان لانے سے انکار پر انہیں محتاجی اور بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ایمان کی قوت سے نعمتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ رکوع میں نافرمانی پر عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہونے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ تیسرا رکوع 9 آیات پر مشتمل ہے۔ دلوں پر مہر لگائے جانے کا تذکرہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی جا رہی ہے کہ بعض انبیاء کے واقعات سے سبق لیا جائے کہ ان میں سے اکثر عہد کے پابند نہیں، عالم ارواح میں توحید پر کیے گئے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ مسلم شریف میں درج ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے دلوں کو توحید پر پیدا کیا ہے، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور ان پر میری حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر دیتا ہے۔ اسی رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے اعلان رسالت اور ید بیضا کے معجزے دکھانے کی رودات ہے۔ چوتھا رکوع 18 آیات پر مشتمل ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ دکھایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اژدہے کا روپ دھار کر ان جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ وہ تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر فرعون کی دھمکی بھی ان پر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ 5ویں رکوع میں درباری اور کچھ سردار فرعون کو بھڑکاتے نظر آتے ہیں۔ بیٹوں کو مارنے کا قانون پھر سے نافذ کر دیا۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ یہ زمین اللہ کی ہی ہے، جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ 12 آیات پر مشتمل چھٹے رکوع میں آل فرعون کی قحط سے آزمائش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آزمائش کو وہ نحوست سمجھتے تھے، جبکہ خوشحالی کو مقدر کا لکھا تصور کرتے تھے۔ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی قوم فرعون کا ایمان سے انکار تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہولناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی ایک مجسم معبود کی خواہش کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ 7ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ذکر ہے۔ دیدار کی خواہش کی تو کوہ طور پر رب کی تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر توبہ فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے تحفہ کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا بچڑے کی عبادت کا مضمون ہے۔ ہوش آنے پر نادم ہوئے اور کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ 9ویں رکوع میں یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ پرخلوص توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یہ رحمت ان لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو پرہیزگار ہیں
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلے اور ان کے لیے 12 چشمے پھوٹنے کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ من و سلوہ جیسے پاکیزہ رزق کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ 11ویں رکوع میں یہودیوں کی ہیلہ سازی بیان کی جا رہی ہے، ان کے ناخلف علماء کا تذکرہ ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ 12ویں رکوع میں اس امر کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح میں نے گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان شہادت دی تھی۔ یہ وعدہ اس لیے لیا گیا تھا تاکہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ تو بالکل بے خبر تھے۔ یوں واضح ہو گیا کہ بے عمل عالم کی مثال اس جانور کی مانند ہے جس پر جتنا بوجھ بھی ڈال دیا جائے وہ ہانپتا ہی رہتا ہے، اور یہ کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہدایت سے محروم لوگ ایسے ہیں جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا جاتا ہے۔ 13واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ آیات ربانی جھٹلانے والوں کی ایسی پکڑ ہوگی کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ مہلت دیتا ہے مگر اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورہ الاعراف کا آخری یعنی پارے کا 14واں رکوع 18 آیات پر مشتمل ہے، جس میں واضح ہو رہا ہے کہ تمام انسان آدم کی ہی اولاد ہیں۔ خود ساختہ معبود مرادیں پوری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے بس ہیں، حتیٰ کہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اسی رکوع میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ نیک لوگوں کا اللہ ہی مددگار ہے۔ اس رکوع میں درگزر کرنے، نیک کاموں کا حکم دینے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ غصہ اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کا بہترین نسخہ اللہ کی یاد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع مزید واضح کر رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رب کے فرشتے بھی رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کا ذکر اس کے عالی شان ناموں کی تسبیح سے کرنا چاہیے۔ سورہ الانفال کا پہلا جبکہ اس پارے کا 15واں رکوع مال غنیمت سے متعلق مضامین کا احاطہ کر رہا ہے۔ سچے مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ پر ہی توکل رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ 16 رکوع میں اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں امن اور سکون دینے کی خاطر تم پر اونگ طاری کر دی گئی تھی، آسمان سے بارش برسا کر پاک کر دیا، شیطانی وسوسوں سے بچا لیا، دلوں کو مضبوط کر دیا اور تمہارے پاؤں جما دیے۔ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نیک کام ہوتے ہیں۔ 17ویں رکوع میں اطاعت رسول کا حکم ہے، مشرکین سے مشابہت کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ دل اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں ہیں۔ ابن ماجہ میں درج ایک خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس دعا کی تعلیم دی، اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے گا۔ 18واں رکوع تقوی کے بہترین نتائج پیش کر رہا ہے۔ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے
اللہ عذاب سے محفوظ کرتا رہے گا۔ اسلام اچھے اور برے لوگوں میں امتیاز کرتا ہے۔ 19ویں رکوع کی 3 آیات میں کفار کے لیے معافی کا اعلان ہے اگر وہ شرک سے بچے رہیں۔ جہاد کا مقصد کفر و شرک کو مٹانا ہی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو حق اور ہدایت کے نور سے منور کر دے، اپنے خوبصورت نام ہمارے سینے میں اتار دے، اپنی رحمت سے ہمیں نور بصیرت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔